ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد۔ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے، اللہ اس کے لیے ایک قرات لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص ہم آپ کے سوالات وہ شامل کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں مہمان مفتی محمد حسان عطاری صاحب ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرام؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاء اللہ۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے ناظرین کے سوالات کی طرف۔ اس سے پہلے ایک بات ہے، جیسے ہی جشن آزادی اور یوم پاکستان کے ماشاءاللہ یہ اس دن کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور وہ دن قریب آتا ہے، تو خوشی منائی جاتی ہے مختلف انداز سے۔ ایک تو مسلمان کا ایسے مواقع پر خوشی کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی شرعی طور پر کسی طرح کی خرابیاں بھی نہ ہوں، اور خوشی کا اصل تصور کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس سے سارے ہی پریشان ہوتے ہیں، وہ ہماری قوم میں باجا بہت آ گیا ہے۔ تو یہ باجے کی جو آوازیں ہیں، جیسے دیگر میوزک یا مزامیر یا وہ آوازوں کے بارے میں ایک ممانت، مذمت، یہ بھی کوئی باجے اس طرح کے نہیں، یہ کوئی باجے اچھے تو نہیں ہیں، یہ بھی بہت تکلیف دہ ہر اعتبار سے، کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے اس لیے بیان کیے کہ یہ ہم سے قریب ترین گزرنے والی امت ہے، یعنی ہم سے پہلے جو امت تھی یہ بنی اسرائیلی تھی، اور ان کی جو بقایا ہے وہ اب بھی یہود و نصارہ یہ پائے جاتے ہیں۔ تو ان کے بہت سارے معاملات ہمارے سامنے بطور نصیحت اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیے، تاکہ یہ جو جن خرابیوں کے اندر مبتلا ہوئے تھے ان سے ہم بچیں، اور جن اچھے کاموں کے کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا، تو ہماری شریعت مطہرہ نے اگر ہمیں اس چیز کا حکم نہ بھی دیا ہو تو ہم اس کو اپنائیں، وہ اچھے کام ہم اختیار کریں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل پر اپنی ایک نعمت کا ذکر کیا ہے، اور جگہ جگہ ذکر کیا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ جو تم پر اللہ کی نعمت ہوئی ہے اسے یاد کرو، اذ انجاکم من آل فرعون، کہ اس نے تمہیں فرعونیوں کے برے عذاب سے، ان کی تکلیف سے تمہیں بچایا، نجات عطا کی تمہیں۔ وہ فرعونی یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، ذبح کر دیتے تھے، اور بچیوں کو چھوڑتے تھے۔ ان کو جو نجات ملی، ان کو جو چھٹکارا ملا بنی اسرائیل کو، اللہ پاک نے اس کو اپنی نعمت سے تعبیر کیا کہ اللہ پاک نے تمہیں آزادی کی نعمت دی، تمہیں فرعونیوں سے اس نے نجات عطا فرمائی۔ وہ جو تمہیں تکلیفیں دیتے تھے، تمہیں اذیت دیتے تھے، تمہیں غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، ان تمام سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں نجات دی۔ اس کو اللہ پاک نے اپنی نعمت قرار دیا کہ یہ اللہ پاک کی نعمت ہے۔ تو اس سے اتنا معلوم ہوا کہ اگر کسی ظالم قوم سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے، آزادی کی نعمت حاصل ہوتی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے انعامات میں سے ایک انعام ہے، جس کا تذکرہ خود اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہا ہے۔ دوسری بات، اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں،
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ پوچھی کہ کیوں یہ روزہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، تو اسی کے شکرانے میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ نمبر ایک، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگلے سال ہم بھی روزہ رکھیں گے، اس لیے کہ ان کے مقابلے میں ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریبی ہیں۔ یہ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر، اور سب سے بڑی تعلیم یہ تھی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئیں تو ان پر ایمان لانا، تو اس تعلیم کو چھوڑ کر یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے دور ہو گئے، تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، اگلے سال ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ یعنی اس کو برقرار رکھا کہ یہ جو نعمت عطا ہوئی تھی، اس نعمت کے شکرانے میں جو روزہ رکھا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، ٹھیک، بالکل درست ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم کو جو نجات ملی تھی اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ ہماری شریعت مطہرہ جو یہود و نصارہ ہیں ان کی مخالفت کا حکم دیتی ہے کہ ان کے طرز کو، ان کے طریقہ کار کو اختیار نہیں کیا جائے گا، تو ایک روزہ مزید اس کے ساتھ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، ایک روزہ مزید اس کے ساتھ رکھ لیا جائے۔ تو اب اس سے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس وقت اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عربی کا مقولہ ہے کہ النعم کالعوابد قیدوها بالشکر، جو نعمتیں ہیں یہ وحشی درندوں کی طرح ہیں، ان کو شکر کے ذریعے قید کر لو۔ یعنی جس طرح وحشی درندہ ہوتا ہے یا وحشی جانور جو بھی ہوتا ہے، اس کو آپ اگر لے کر آئیں اور ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل ہو جائیں تو وہ بھاگ جائے گا۔ ہرن لے کر آئے مثال کے طور پر، پالا بنی ہے تو وہ چھوٹے گا اور بھاگ جائے گا، جب تک کہ آپ اس کو کسی پنجرے کے اندر، کسی جگہ کے اندر قید نہ کر دیں، اس وقت تک وہ جب تک آپ سے مانوس نہیں ہو جائے گا آپ کے پاس نہیں رہے گا، وہ بھاگ جائے گا۔ تو اسی طرح فرمائے کہ جو نعمتیں بندے پر ہوتی ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے، اگر تو ان کو شکر کے پنجرے کے اندر قید کر دو گے، شکر ادا کرتے رہو گے اور یہ نعمتیں تمہارے اس پنجرے کے، شکر کے پنجرے کے اندر رہیں گی تو تمہارے پاس رہیں گی، ورنہ پھر یہ چلی جائیں گی۔ تو اب جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں ان کے شکر کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، اور شکر کا ایک اعلیٰ ترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو نعمت اللہ پاک نے عطا کی ہے اس نعمت کو وہیں استعمال کرنا جہاں اس کے استعمال کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ صحیح۔ آنکھ کی نعمت ہے، اللہ پاک پسند فرماتا ہے کہ اچھی چیزیں دیکھی جائیں تو اچھی چیزوں کو دیکھا جائے۔ کان کی نعمت ہے، اللہ پاک پسند فرماتا ہے کہ اس کے کلام کو، اچھی باتوں کو سنا جائے تو اچھی باتوں کو سنا جائے۔ علی حاصل القیاس بندہ اس پہ خود ہی غور و فکر کر سکتا ہے کہ کون سی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس مقام پر استعمال کرنا یہ پسندیدہ اور اچھا ہو سکتا ہے۔ اب اتنی بڑی نعمت اللہ جل شانہ نے ہمیں ایک ملک کی صورت میں عطا کی کہ جہاں پر ہم اپنے اسلامی احکام پر عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس پاکستان کا جو حصول تھا وہ تھا اسلام کے نام پر۔ بالکل، یعنی جو تاریخ ہے وہ بالکل واضح ہے کہ جو لیڈرز کی جد و جہد تھی، علماء کی جد و جہد تھی، وہ یہی تھی کہ مسلمانوں کی اکثریت پر مشتمل علاقوں کو ایک الگ وطن کی صورت دی جائے، کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ ایک الگ وطن بنایا جائے۔ اور اس کی وجہ بالکل ظاہر تھا کہ مسلمان کسی کے تابع نہ رہیں اور شریعت کے احکام پر اچھی طریقے سے عمل کر سکیں۔ اب اللہ جل شانہ نے یہ نعمت تو ہمیں عطا فرمائی تھی، اس لیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کے احکام پر عمل کریں، اور اس ملک کے اندر امن و سکون سلامتی کو قائم کریں، ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے بچیں، جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں اس کو ہم اپنے اندر رائج کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی واضح تر حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا کہ الایمان بدع و ستون شعبۃ، ایمان جو ہے یہ 60 سے کچھ زائد یا 70 سے کچھ زائد اس کی شاخیں ہیں، اس کے ڈپارٹمنٹ ہیں، شعبے ہیں، یعنی بہت سارے اس کے شعبے ہیں۔ فرمایا کہ اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، سب سے جو اعلیٰ جو اس کا شعبہ ہے وہ ہے کہ کلمہ توحید، یعنی کلمہ توحید اور رسالت کی گواہی دینا، کلمہ پڑھنا اور اس کی گواہی دینا۔ اور فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اس کا جو ہلکا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف والی چیزوں کو دور کر دے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ ایک اصول بیان کر رہے ہیں، ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ جو راستے کی چیزیں ہیں، راستے میں اگر کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ جو تکلیف کا سبب بن رہی ہے اس کو دور کر دے۔
حدیث پاک میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے کانٹے دار جھاڑی کو مسلمانوں کے راستے سے کاٹ کے دور کر دیا تھا، شاخ کو کاٹ دیا تھا، تو اللہ جل شانہ نے اس کی مغفرت فرما دی تھی۔ تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنا یہ ہماری شریعت کے اندر مطلوب ہے کہ تکلیف کسی مسلمان کو نہ پہنچے۔ اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت یہ فرماتے ہیں کہ تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنے کا ایک معنی یہ ہے کہ بندہ راستے کے اندر ایسی چیز ہی نہ ڈالے کہ جو دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنے۔ ایک تو موجود ہے اس کو ہٹائے، دوسرا اس کے ساتھ یہ کہ خود بھی اس کام کا مرتکب نہ ہو کہ راستے کے اندر تکلیف والی چیزوں کو ڈال دے، پتھر ڈال دیا، کیلے کا چھلکا پھینک دیا، جلتی سگریٹ پھینک دی، پان کی پیک پھینک دیتے ہیں ہمارے یہاں پر، تو یہ خرابیاں یہ ساری ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اب اس میں سے آج کل کی جو سب سے بڑی اذیت والی چیز ہے کہ 14 اگست آنا شروع ہوتی ہے، یعنی اگست کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور ہمارے یہاں یہ تکلیف والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی اب یہ سلسلہ چھوٹے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے چھوٹا باجا ہوتا تھا، اب بڑے سے بڑا باجا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، الامان والحفیظ، یعنی کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا شخص، اسلامی تعلیمات تو اپنی جگہ پر ہیں، جو ابھی بہت ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیں کہ کیا کیا احکام ہماری شریعت مطالعہ اس حوالے سے دیتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ تو وہ چیز ہے نا کہ جس کو ہر عقل مند سمجھتا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے تکلیف اور اذیت کا سبب بنتا ہے۔ یعنی جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، اگر وہ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں بھی ہیں تو بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اذیت والی چیز ہے، یہ تکلیف والی چیز ہے، لیکن ہمارے درمیان یہ رائج ہو تو گیا ہے، رائج مطلب جز بن رہا ہے بالکل ہماری، یعنی گویا کہ خوشیوں کا 14 اگست کا ایک لازمی جز بن کے رہ گیا ہے کہ باجا بجانا ہے، اور کوئی مقام کوئی جگہ اس کو چھوڑتے ہی نہیں ہے کہ مسجدوں کے ارد گرد بھی نماز پڑھ رہے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، لوگ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، بالکل یہ درست طریقہ کار نہیں ہے۔ اس سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اور ایسے لوگوں کو عقل و شعور اختیار کرنا چاہیے کہ جو اس طرح کی تکلیف دہ چیزوں کو بیچتے ہیں۔ شب برات آئے گی تو اس سے پہلے پٹاخے بیچنا شروع کر دیں گے تاکہ لوگوں کو تکلیف پہنچے، یہ 14 اگست آئے گی تو اس میں یہ باجے بیچنا شروع ہو جائیں گے تاکہ لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ تو ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، بلکہ بچنا ہی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ قانوناً بھی ایسی چیزوں کے اوپر پابندی ہو، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے کام اس طرح کے خلاف قانون یہ دھڑلے کے ساتھ کیے جا رہے ہوتے ہیں جو اس ملک کی نعمت کے ناشکری کی واضح ترین دلیل ہوتی ہے۔ پاک سب کو عمل کی بھی توفیق دے۔ بڑی اہم باتیں ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جس کو ہر آدمی کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں، خود اس میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو، بھائیوں کو، چھوٹے بھائیوں کو جیسے لے کے لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید سارے بچے کر رہے ہیں، ہمارا بچہ کہیں اس انعام میں رہ نہ جائے۔ تو یہ انعام نہیں ہے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی۔ آپ بھی بچوں کے ساتھ اس طرح کے کوئی تعاون نہ کریں، اور جہاں تک ہو سکے روکنے والے بن جائیں۔ جب ہم برائی کو روکنے والے بن جائیں گے تو چلیں اپنے گھر سے ہی شروع کریں گے، ظاہر ہے جتنی استعداد ہے، طاقت ہے، تو آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر وہ برائی میں کمی واقع ہوگی۔ زبان سے روکیں، جہاں کچھ اختیار اپنے گھر میں ہے تو کچھ سخت بول کر بھی روکا جا سکتا ہے۔ تو برائی سے ضرور ان چیزوں سے ہمیں اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بالخصوص بچوں کو وہ ضرور روکنا چاہیے۔ یہ کوئی انجوائے یا کوئی خوشی سے رکاوٹ اس طرح نہیں کہ ہم کہیں کہ سارے بچے خوشیاں منا رہے ہیں، ہمارا بچہ محروم ہو جائے گا، نہیں، یہ بچے کی عادت اور فطرت جب ایسی بن جائے گی تو پھر بڑے آگے جا کر بھی مسائل ہوں گے۔ تو اس لیے شروع سے یہ روک تھام ہونی چاہیے۔ بڑھتے ہیں، کچھ ویڈیو سوالات ہیں۔ میں ریکزین کا کام کرتا ہوں جس سے صوفے وغیرہ بنتے ہیں، اور میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس جیسے کوئی مال آتا ہے اور اس میں مکس مال ہوتے ہیں، اور ہمیں بظاہر کوئی مال ایسا نظر نہیں آ رہا ہوتا جو خراب ہے یا اس میں کوئی فالٹ ہے، اور وہ ہم گاہک کو بیچ لیتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد اس میں کوئی شکایت آ جاتی ہے جس کا پیچھے سے بھی ہمیں کوئی کلیم نہیں ملتا، اور گاہک ہمیں شکایت کرتا ہے کہ اس میں شکایت آ گئی ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں اس کا کیا کرنا چاہیے؟ کچھ رہنمائی فرمائیں۔ جی، ان کو تو پہلے نہیں پتا تھا، لیکن انہوں نے جب آگے سیل کر دیا ہے تو اب اگر پیچھے سے ان کو نہیں بھی ملتا لیکن بیچا تو انہوں نے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ایسے اب سب سے پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اسے دیکھ کر ہی بیچنا چاہیے۔ جی بالکل۔ گاہک کو آپ بیچیں گے، آپ ظاہر ہے کہ جتنا سامان بیچ رہے ہیں
وہ کوئی اتنی بڑی کوانٹٹی نہیں ہوتی کہ جسے آپ چیک ہی نہ کر پائیں. تو چیک تو کر سکتے ہیں، دیکھ تو سکتے ہیں. تو اولاً تو آپ کو دیکھ کر ہی بیچنا چاہیے، اور پھر گاہک کو بھی آپ کو دکھا دینا چاہیے تاکہ آگے پھر پریشانی آپ کے لیے کھڑی نہ ہو. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسی چیز بیچی کہ جس کے اندر کسی طرح کا کوئی عیب موجود ہے، خرابی کسی طرح کی موجود ہے، اور گاہک اسے لے گیا اور گھر جا کر بھی اس نے دیکھا کہ اس کے اندر وہ عیب موجود ہے، اب وہ دکاندار کے پاس واپس کروانے آتا ہے، بیچنے والے کے پاس واپس کروانے آتا ہے، تو اس دکاندار پر لازم ہے کہ وہ اس چیز کو واپس لے گا. وہ منع نہیں کر سکتا کہ آپ کو دیکھ کر لینا چاہیے تھا، بغیر دیکھے آپ نے لے لیا، تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں اگر آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھ لو، جیسا بھی ہے لے لو، میں اس کے ہر عیب سے بری ہوں، تم خود دیکھ کے لے لو، اب وہ لے جاتا ہے، پھر یہ بری الذمہ ہے، اب ان کے پر واپس لینا لازم نہیں ہوگا. لیکن عام طور پہ نئی چیز میں کوئی بھی نہیں ایسا کہتا، یعنی ظاہر جب ہے. چیز ایک نئی ہوتی ہے بالکل. اور وہ لے بھی ان سے رہے ہیں اور وہ شکایت بھی اس لیے کر رہے ہیں آ کر، تو یہ اب ان کے اوپر ایک ایپ والا واپس کرنا، یہ دیکھیں جب نہیں کیا اور ایسی چیز دے دی ہے تو پھر اس صورت میں واپس کرنا تو آپ کے اوپر یہ لازم ہوگا، ضروری ہوگا، منع اسے آپ نہیں کر سکتے. اور پھر ظاہر ہے کہ پیچھے جن سے آپ نے لیا ہے آپ ان کے اوپر کلیم کر سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح کی آئی ہے. ٹھیک. شرعی اعتبار سے آپ کو بالکل اس کا حق حاصل ہے. صحیح. مزید مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی جائے، بچی جو ہے وہ ہے 12 سال کی، تو اس کے اخراجات وغیرہ جو ہے وہ والد کو ادا کرنے ہوں گے، یہ بتائیے. طلاق ہو چکی ہے اور بچے 12 سال، صرف یہی ہے کہ بچے کی عمر بتائیے، ہو سکتا ہے سارے بچے اس عمر کے ہوں، کیا کہتے ہیں؟ طلاق ہو یا نہ ہو، باہر صورت جو اولاد کا خرچہ ہوتا ہے وہ والد کے اوپر ہی ہوتا ہے. یہاں تک کہ اولاد یعنی جو لڑکا ہے وہ کمانے کے لائق ہو جائے، وہ خود کماتا ہے، اب اس کا خرچہ والد کے ذمے نہیں رہتا. اور لڑکی جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے تو اس وقت تک کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ باپ نے ہی اٹھانا ہوتا ہے. ٹھیک. اللہ نہ کرے نعوذ باللہ طلاق واقع ہو گئی ہے تو پھر اس صورت میں بھی جو خرچہ ہوگا وہ والد ہی کو اٹھانا ہوگا. پرورش کے احکام پھر جدا گانا ہوتے ہیں کہ پرورش کون کرے گا. تو اصولی اعتبار سے لڑکا 7 سال تک اور لڑکی 9 سال تک یہ والدہ اس کی پرورش کرتی ہے. اس کے بعد باپ کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو لڑکا اور لڑکی کو والدہ سے لے کے خود اس کی پرورش کر سکتا ہے. لیکن بہرحال خرچہ چاہے وہ باپ کے پاس ہو چاہے وہ ماں کے پاس ہو، ہر صورت میں باپ کے اوپر ہی ہوگا. باپ جب کماتا ہے اس کے اخراجات ہیں تو اس نے پھر بچوں کے خرچوں کو اٹھانا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے پہلے کم عمریں ہوتی ہیں تو اس میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ جہاں پہ حق ماں کے پاس آ جاتا ہے، پرورش کا حق ماں کے پاس آ جاتا ہے، میاں بیوی میں جدائی ہوئی، بچے کی عمر 2 سال ہے، 3 سال ہے، 4 سال ہے، ابھی اس عمر تک نہیں پہنچے، تو اب بھی خرچہ باپ کو ہی اٹھانا ہوگا. میں نے کہا کہ خرچہ باپ پر ہی ہے، نفقہ جو ہے یہ باپ کے اوپر ہی ہوتا ہے، مرد کے اوپر ہی ہوتا ہے، اس نے ہی اٹھانا ہوتا ہے. یہاں تک کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ کمانے کے لائق ہو جائے، وہ خود کمانا شروع ہو گیا، اپنا خرچہ وہ خود اٹھا رہا ہے، تو اب باپ کے اوپر لازم نہیں ہوگا. اور جو بیٹی ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کو کمانے کا حکم نہیں ہے، باپ کی پرورش کے اندر ہے، یعنی اگرچہ کہ ماں کے پاس رہ رہی ہے تو باپ نے ہی اس کا خرچہ اٹھانا ہے، لیکن جب اس کی شادی ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد شوہر کے ذمہ اس کے خرچے ہوں گے. اس طرح کے اختلافات میں بڑا بعض اوقات یہ بھی اختلاف ہوتے ہیں کہ نہیں خرچے کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ آپ اتنے ہزار دیں، سامنے والا کہتا ہے میں اتنے نہیں دے سکتا، اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ بچہ اور بچی اس کے پاس ہوتے تو کیا خرچے اس کے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو جو خرچے اس کے بنیادی اعتبار سے ہوتے ہیں، کھانے پینے کے، لباس وغیرہ کے، وہ خرچے شوہر پر دینا یہ لازم ہوتا ہے، باپ پر دینا لازم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ رقم کا اس سے تقاضا کر لیا جائے، یہ کہتا ہے کہ میں بہت تھوڑی سی رقم دوں گا، تو یہ دونوں اعتبار سے ٹھیک نہیں ہوگا. جو عرف کے مطابق معروف طریقہ کار ہے کہ اتنا خرچہ لڑکا لڑکی ان کے ہوتے ہیں تو وہی خرچہ باپ پر دینا یہ ماہانہ طور پر لازم ہے. جی ناظرین کرام، اگر اس طرح کے مسائل کسی کو باقاعدہ درپیش ہوں تو اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبرز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ بھی آپ دارالفتہ میں آ کر، بلکہ ہمارا مشورہ ہوگا کہ اس طرح کے مسائل ہیں تو آپ ایک فتویٰ لے لیں، تحریری طور پر آپ فتویٰ لے لیں گے تو اس سے بھی کئی طرح کے مسائل ہمارے آسان ہو جائیں گے، پریشانیوں سے بچ جائیں گے. کیونکہ یہ جو تقاضے ہوتے ہیں کہ وہ اتنا تقاضا کر رہے ہیں اور یہ کمی کی طرف جا رہے ہیں، تو اس میں پھر کئی طرح کے اختلافات بھی پیدا ہو جاتے ہیں. یا میں ایک اور بات کہوں ناظرین، طلاق کے جب میاں بیوی خود جذبات میں آ کر، لڑائی جھگڑے میں آ کر، کچھ بھی آ کر یہ کر لیتے ہیں،
ٹھیک ہے کل کو جا کر اس شوہر کو بھی کوئی آگے بیوی مل جائے گی، اس کا بھی نکاح ہو جائے گا، وہ بھی آگے کچھ نہ کوئی نکاح، لیکن جو پریشان ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں، ان کی ایک طرح کی پوری زندگی وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو طلاق پر پہنچنے کے لیے، طلاق دینے کے لیے یہ بڑے ایک اہم سٹیپ ہوتے ہیں، اس پہ سوچنا چاہیے، اور تحمل کے ساتھ، دینی طور پر رہنمائی لینے کے ساتھ، پھر کبھی اگر باقی اسٹیج وہ آتی ہے تو وہ بھی ایک شریعت کے تقاضے کے مطابق، ایسا نہیں ہو فوراً فیصلہ کر لیں اور پھر اس کے بعد پریشان بیٹھے رہیں، پھر دھاڑے مارتے رہیں۔ ہمارے پر لوگ آتے ہیں اس طرح کے بھی، بعد میں روتے بھی رہتے ہیں اور ان کے بچے بھی پریشان ہو رہتے ہیں، اور کئیوں کے مسائل تو کورٹ تک پھر پہنچتے ہیں، عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں، یہ بچہ اس کے پاس، یہ بچہ اس کے پاس، اور ایسی ویڈیوز بھی کبھی کبھی وائرل ہوتی ہیں اور لوگ اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو یعنی بچوں کے اوپر ایک بہت بڑا ایک یہ اثر، اور بچوں کی نہ تربیت درست ہو پاتی، کئی اور طرح کے مسائل۔ حسان صاحب کیا کہیں گے، بچے تو بیچارے رول جاتے بالکل ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اصل میں دیکھیں جو میاں بیوی ہیں ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ شادی کے بعد جو زندگی ہوتی ہے یہ بندے کی تنہا زندگی نہیں رہتی، اور یعنی یوں کہہ لیں کہ شوہر کی زندگی آدھی بیوی کے لیے ہو گئی، بیوی کی آدھی زندگی شوہر کے لیے ہو گئی۔ ٹھیک، اب اپنے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی خواہشات کو، ایک دوسرے کی جو خیالات ہیں، ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ پھر کیونکہ پھر اس کے بعد بچے پیدا ہو گئے نا، تو سمجھے کہ زندگی اکثر حصہ یہ بچوں کے لیے ہو گیا۔ بچوں کے لیے اب جو نام ہے ماں باپ، وہ قربانی کا نام ہے۔ صرف ہمارے ہی ماں باپ ہمارے لیے قربانی دیں یہ ہمارا ذہن ہو، یہ ٹھیک نہیں، بلکہ جب ہم ماں باپ بن گئے تو اب ہمارے لیے وہ وقت آ گیا کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ اب بہت ساری قربانیاں دیتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، سہتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی بہت ساری باتوں کو برداشت نہیں کر پاتے۔ یہ برداشت کو پیدا کرنا ضروری ہے، بالخصوص مرد حضرات کو یہ برداشت پیدا کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے اختیارات ان کے ہاتھ میں دیے ہیں، تو ان کو زیادہ بردباری کا اور زیادہ برداشت کا جو مادہ ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، بہت زیادہ برداشت کرنا پڑے گا ان کو۔ تو دونوں کو بہرحال تحمل کے ساتھ یہ رہنا چاہیے۔ جو طلاق ہے یہ بالکل آخری اسٹیپ ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کتنی اس کے اوپر موجود ہیں ہمارے سامنے کہ کس انداز میں عورت کو جو ہے وہ سمجھانا ہے، خوابگاہ کو الگ کرنا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حکم دونوں طرف سے جانا، اور حکم یعنی دونوں طرف سے جو پنچ جاتے ہیں اور جا کے فیصلہ کرتے ہیں، ان کو بھی اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ گھر توڑوائیں گے، ان کو حکم یہ دیا گیا کہ وہ جڑوانے کی کوشش کریں۔ تو ہمارا جو دین اور ہمارا مذہب جو ہے یہ جوڑنے کا کام پیدا کرتا، توڑنے کا کام نہیں کرتا۔ انتہائی جو قدم ہوتا ہے وہ طلاق کا قدم ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ اللہ کے نزدیک حلال کاموں میں جو سب سے ناپسندیدہ کام ہے وہ طلاق ہے۔ طلاق یعنی بعض صورتوں میں جا کے جو طلاق کی اجازت ملتی ہے اس میں بھی ناپسندیدہ کام یہ طلاق کو قرار دیا۔